میں چیئرمین محب قومی سماجی کونسل اسلم خان فاروقی اور میرے ساتھ یہاں موجود معروف عالم دین اور اسلامی یکجہتی کونسل کے مرکزی سیکریٹری جنرل محترم جناب علامہ عبدالخالق فریدی صاحب موجود ہیں، اور ہم ان سے جانتے ہیں یہ جو غزہ پیس بورڈ ہے جس پر وزیر اعظم صاحب نے دستخط کرے ہیں، اس پر ان کا کیا موقف ہے۔ تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب، یہ جو اسلامی نقطے سے بتائیں کہ یہ غزہ پیس بورڈ پر جو دستخط کیے گئے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ اسلامی تعلیمات کیا ہمیں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم اس طرح کے معاہدوں پہ دستخط کریں؟ محترم جناب اسلم فاروقی صاحب، پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہاٹ ایشو، کرنٹ ایشو، انتہائی حساس مسئلے پر گفتگو کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں علامہ اقبال کی زبان میں یہ بات کہوں کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، کہ موجودہ جو غزہ پیس بورڈ کے اوپر دستخط اور شمولیت، یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے انگلینڈ کے وزیر خارجہ الفور نے جو ڈکلریشن بنایا تھا 1918 میں، جسے بلفور ڈکلریشن کہتے ہیں، اس میں بھی جو غزہ کے لوگ تھے، فلسطین کے لوگ تھے، ان کو شامل نہیں کیا گیا۔ اور حالیہ جو پیس بورڈ ہے یہ ایک سازش ہے غزہ کے خلاف، فلسطینیوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، اہل اسلام کے خلاف، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ امن کے خلاف سازش ہے، کیونکہ غزہ پیس بورڈ جو آپ قائم کر رہے ہیں اس میں غزہ کا نمائندہ ہی موجود نہیں ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا خونخوار درندہ نتن یاہو، جس کے ہونٹ جو ہے وہ رنگے ہوئے ہیں مظلوموں کے خون سے، اس کو اس بورڈ کا ممبر بنانا، اور پھر جو امریکہ آج تک جو اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا ہے، تو وہ یہ جو ہے پیس بورڈ بنا رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے حکمرانوں کو پاکستان کی تاریخ پہ تھوڑا نظر ڈالنی چاہیے تھی کہ پاکستان بننے سے پہلے جب اسرائیلی ریاست کے قیام کی کوششیں کی جا رہی تھی، تو اس وقت لیاقت علی خان جو پاکستان کے بعد میں پہلے وزیر اعظم بنے اور آل انڈیا مسلم لیگ کے بہت بڑے لیڈر تھے، ان سے کہا گیا کیا آپ پاکستان بننے کے بعد اسرائیل کو تسلیم کریں گے؟ تو لیاقت علی خان نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا انگلش میں، آج بھی اس کی بازگشت سنائی دیتی ہے کہ our soils are not for sale، کہ ہماری روحیں بکاؤ مال نہیں ہیں۔ تو لہذا ہم موجودہ وزیر اعظم کے اس کردار کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ بھی ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کسی صورت بھی ان کے اس عمل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اور سب سے بڑی خوشائند بات اس بارے میں یہ ہے کہ خود 2-3 دن سے امریکہ کے اندر بھی جو پبلک کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف جو ہے وہ فضا بڑھتے جا رہی ہے، اور امریکن لوگ بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں، یورپین ممالک کے عوام اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اسلامی ممالک کے عوام اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز یہ جو ایک سازش ہے اہل غزہ کے خلاف، اسلام اور اہل اسلام کے خلاف، یہ دم توڑ دے گی، اور انشاءاللہ ہم آخری دم تک اس پیس بورڈ کی مخالفت کریں گے، اور جو حکمران بھی وہ اس پہ دستخط کریں گے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے معاملے میں، تو انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اقتدار کے خاتمے کے پروانے پر دستخط کریں گے، اور ہمارا اعلان یہ ہے خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ غزہ اور اہل غزہ، فلسطین اور اہل فلسطین، انشاءاللہ ان کی حمایت پاکستان کا ایک ایک بچہ کرتا رہے گا، ایک ایک جوان کرتا رہے گا، ایک ایک بوڑھا کرتا رہے گا،
اور تمام لوگ ان کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے آخر دم تک انشاءاللہ العزیز. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ.